مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے۔ پروگرام سفر حج کے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ سب کو عارف معین کا آداب۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سفر حج کی رونقیں ہمیں جس شہر میں کھینچ کر لائی ہیں اسے علم و ادب کا شہر حیدرآباد کہا جاتا ہے، اور آج ہماری ٹیم موجود ہے حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ پہ۔ آج کے اپنے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے شہر حیدرآباد سے عازمین حج کی سفر حج پر روانگی کے روح پرور مناظر پیش کریں گے۔ دل و نظر میں جلے ہیں عقیدتوں کے چراغ، قدم بڑھے ہیں محبت کی رہ گزر کی طرف، بسا ہے خانہ کعبہ ہمارے سینے میں، ہماری آنکھیں لگی ہیں نبی کے گھر کی طرف۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ سفر حج کے لیے کعبۃ اللہ کا سفر کیا جاتا ہے۔ جب حج کے ایام آتے ہیں تو دنیا کے گوشے گوشے سے لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید خانہ کعبہ کی جانب دیوانہ وار کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان سے حج 2015 کے لیے 1,36,000 عازمین حج اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کے نمائندہ شہر حیدرآباد کی شناخت کے کئی معتبر حوالے ہیں۔ جیسے ہی حج کے ایام آتے ہیں اس شہر کی فضا مزید نورانی ہو جاتی ہے اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے۔ اس سال ہمارے ملک ہندوستان سے تقریباً 1,36,000 عازمین حج سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اگر بات ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عازمین حج کی کریں تو یہاں سے تقریباً 5,500 عازمین کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ یہ جو ہمارے فلائٹس کی جو روانگی تھی جو ہمارے عازمین کی وہ 2 تاریخ سے 2 سپٹمبر سے لے کر 8 سپٹمبر تک ہے، تو ہر فلائٹ میں ہماری 340 عازمین ہیں اور جملہ ہمارے 16 فلائٹس ہیں۔ ہمارے امبارکیشن پوائنٹ حیدرآباد سے نہ صرف ریاست تلنگانہ بلکہ آندھرا پردیش کے، اس کے علاوہ کرناٹک اسٹیٹ کے رائچور، بیدر، گلبرگہ اور ادکیر کے عازمین بھی ہمارے حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہوئے تھے۔ تو ریاستی حج کمیٹی، تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی یہی کوشش رہی کہ عازمین کے لیے اچھے سے اچھے انتظامات کیے جائیں تاکہ یہاں پر عازمین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہم لوگوں نے یہاں پر انتظامات کیے ہیں عازمین کی سہولت کے لیے، اور جملہ جو عازمین ہمارے ہیں وہ تلنگانہ ریاست سے جو عازمین ہمارے یہاں سے روانہ ہوں گے 2,963 تلنگانہ کے عازمین ہوں گے اس میں، اور آندھرا پردیش کے 1,819 عازمین ہوں گے، اور کرناٹک کے 654 عازمین ہوں گے،
اور ہماری جو ایڈیشنل جو ہمارا کوٹا الاٹ ہوا ہے جو اس میں جو ریگولر فلائٹ میں ہمارے 15 آدمین روانہ ہو رہے ہیں، اس حساب سے 5451 آدمین حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ سے انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ نامپلی میں واقع اس حج ہاؤس میں حیدرآباد کے علاوہ دور دراز علاقوں سے عازمین حج تشریف لاتے ہیں۔ حالانکہ عازمین حج کی تعداد کے لحاظ سے اور جگہ کے حساب سے یہ حج ہاؤس ناکافی ثابت ہو رہا ہے، مگر پھر بھی یہاں کی حج کمیٹی کے چیئرمین اور دیگر ذمہ داران عازمین حج کو ہر طرح کی سہولیات دینے کو تیار رہتے ہیں۔ ہمارا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اضلاع سے جو عازمین یہاں پر آتے ہیں، اس کے علاوہ جو آندھرا پردیش کرناٹک کے عازمین ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے پاس عازمین ہمارے یہاں پر 48 گھنٹے قبل ہمیں رپورٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد جو اضلاع کے عازمین ہیں ان کے لیے قیام اور طعام کا یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے، جس کے بعد 10 گھنٹے قبل ان کے فلائٹ شیڈول سے 10 گھنٹے قبل ان کے امور کی تکمیل کی جاتی ہے، ان کے پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے، جیسا کہ لگیج ہے، امیگریشن ہے، کسٹم ہے، جس کے بعد ہر آدمی کو 1500 ریال دیے گئے ہیں۔ وہ سارے پروسیس یہاں پر حج ہاؤس میں مکمل کر کے ان کو بذریعہ بسیز کے شمشاباد ایئرپورٹ حج ٹرمنل پر پہنچایا جاتا ہے۔ ابھی تک جتنے بھی انتظامات یہاں پر ہوئے ہیں الحمدللہ اس سے سارے آدمین مطمئن ہیں۔ ملک کی تمام ریاستوں کی طرح ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بھی عازمین حج کے لیے حج تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ انتظام حج کمیٹی کے زیر اہتمام تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ریاست کی مسلم تنظیمیں بھی علماء دین کی نگرانی میں بڑے پیمانے پر عازمین حج کے لیے حج تربیتی پروگرام کا انعقاد کرتی ہیں، تاکہ سبھی عازمین حج کے ارکان کو اچھے سے ادا کر سکیں، ان کا حج مکمل ہو سکے، اور جب وہ اس مقدس سفر سے واپس آئیں تو ان کی زندگی دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ یہاں پر تقریباً حیدرآباد میں 14 تربیتی اجتماعات ان کے لیے ہم لوگوں نے اہتمام کیا تھا، 14 اور اس کے علاوہ مختلف اضلاع میں بھی ہم تربیتی اجتماعات مسلسل ہمارے ہوتے رہے، تاکہ عازمین کو ایک تو یہ ہے کہ مناسک حج کے بارے میں ہمارے علماء بتا رہے تھے، ہم لوگ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے ایڈمنسٹریٹو مسائل اور ٹیکنیکل مسائل پر ہم لوگ مسلسل بتا رہے تھے ان کو۔ تو ہمارے جتنے بھی عازمین ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے ٹرینڈ عازمین ہیں جو حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ سے روانہ ہوئے، تلنگانہ کے، خاص طور پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عازمین۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم بار بار یہی بتا رہے تھے کہ آپ ایک مقدس فریضے کے لیے آپ روانہ ہو رہے ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو سب سے پہلے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر جگہ پر یہاں پر لائن ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں پر 340 کی ایک فلائٹ ہے تو 340 کی لائن ہوتی ہے، قطار ہوتی ہے، تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ بار بار یہی بولے کہ صبر کرنا چاہیے، اور جتنے دن الحمدللہ اس مرتبہ 43 دن کا وقت ان لوگوں کو ملا وہاں پر ایز پر شیڈول۔ لاسٹ ٹائم پر لاسٹ ایئر 38 ڈیز ہی ملے تھے، اس مرتبہ وہ 43 دن وہاں پر قیام کریں گے۔ ہم لوگ تقریباً 19 سال سے ضلع نظام آباد ہندوستان کا وہ پہلا شہر ہے جس نے حاجیوں کی خدمت کے لیے ایک عارضی ادارہ اور پرائیویٹ ادارہ حج سوسائٹی، جس کا حج کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں، خالصتاً رضاکارانہ طور پر خدمت کے لیے آج سے 19 سال پہلے جو ہے نظام آباد ضلع کے اندر حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی زندگی میں ان کے مشوروں سے یہ حج سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ہم حاجیوں کا فارم بھرنے سے لے کر حاجیوں کو ایئرپورٹ لانے تک کا کام کرتے ہیں، ان کو تربیت کرتے ہیں، ان کے فارم بھرتے ہیں، ان کے چالان جمع کرتے ہیں، ان کے ہیلتھ کارڈ لے کر آتے ہیں، ان کو ٹکٹ کا کام کرتے ہیں۔ حاجیوں کی کوئی ایسی خدمت نہیں ہے جو الحمدللہ ہم لوگ نہیں کرتے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں۔ عازمین حج کے لیے تلنگانہ حکومت نے ہر ممکنہ کوشش کی ہے۔ عازمین حج کو تمام سہولتوں سے تمام مراحل فراہم کرنے کے لیے بالخصوص اسپیشل آفیسر حج کمیٹی جناب ایس شکر صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک اچھے گزشتہ جس طرح انہوں نے عازمین حج کو ودا کرنے کے لیے پہلے قافلے سے آخری قافلے تک انہوں جس طرح خدمات انجام دی ہیں، اسی اساس پر سن 2015 میں بھی
مستقل مزاجی سے ایس اے شکور صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس ریاست کے لیے، اس ریاست کی انتظامیہ کے لیے اور اس حج کمیٹی والوں کے لیے، اور پرٹیکولرلی حج کمیٹی کے جو لوگ کارندے ہیں والنٹرلی طور پر جو آ کر یہاں کام کر رہے ہیں، جو بچے 18 سے 25-30 سال کی عمر میں ان کا یہ جذبہ ہے کہ حاجیوں کی خدمت کرے، ان کا وزن اٹھا رہے ہیں، بس ان کو تکلیف نہیں ہونے دے رہے ہیں، ہر چیز ان کی ایسا کر رہے ہیں کہ جیسا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. اللہ ان کو اچھے روزگار سے نوازے، ان کو صحت سے نوازے، ان کو بھی اچھے مواقع دے، ان کو بھی حج نصیب کرے. خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ عازمین حج کی خدمت انجام دیتے ہیں ان کا مقصد کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں، بلکہ عازمین حج کی خدمت کرنا ہے، ان کی دعائیں حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، تاکہ ایک دن ان کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو. ہمارا جذبہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. اگر ہم ان مہمانوں کی خدمت کریں گے، ان مہمانوں کی جوتیاں صاف کرنے کے لیے بھی اگر اللہ ہماری خدمت کو لے لیتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا کام ہے، اور ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. ان کی خدمت کے صدقے میں ہمیں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی حاضری نصیب ہو. بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب حاجیوں کا فون آتا ہے، روضے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ مولانا سمیع صاحب ہم لوگ مدینہ منورہ کے اندر ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے روضے کے سامنے ہیں، آپ یاد آ گئے اور ہم نے آپ کا سلام پیش کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج، اور آج ہم موجود ہیں شہر حیدرآباد میں، جہاں پر ریاست تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کا آفس واقع ہے. پروگرام میں فی الحال وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، لیکن وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ عازمین حج کے لیے لفظ حج کے کیا معنی ہیں اور اس مقدس سفر پر روانہ ہونے سے قبل وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے آپ ہی کے اپنے پروگرام میں، جس کا نام ہے سفر حج، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے پیش کیا جا رہا ہے. حج اسلام کا ایک اہم ستون ہے، ایک ایسا ستون جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ فریضہ حج کی ادائیگی کرے. اپنے بدن سے سفید احرام لپیٹ کر اور اپنے لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لیے ہوئے جب عازمین حج اس مقدس سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو یہ لمحے ان کے لیے بہت ہی قیمتی لمحے ہوتے ہیں. اپنے پروگرام کے اس حصے میں ہم عازمین حج سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لفظ حج کے ان کے لیے کیا معنی ہیں اور اس مقدس جگہ پر پہنچنے کے بعد وہ کیا خاص عبادات کریں گے. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اے ولیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم. آئے ہیں تیرے دربار، آئے ہیں تیرے دربار، میری تجھ پہ جان نثار صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس کے 5 بنیادی ارکان ہیں. حج انہی 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کعبۃ اللہ کا سفر کیا جاتا ہے. کعبۃ اللہ دنیا کا وہ منفرد مقام ہے جس کی زیارت ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہی وہ مقدس مقام ہے جس میں ادا کی جانے والی ہر نماز دیگر مقامات کے مقابلے میں 1 لاکھ گنا کا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے. کعبۃ اللہ ہی وہ مقدس مقام ہے جس کی طرف رخ کیے بغیر کسی کی نماز مقبول نہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی علاقے یا ملک کا رہنے والا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے
लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए दीवाना वार खींचे चले आते हैं। आज़मीन हज जिनको अल्लाह ताला ने अपने घर के मेहमान के लिए मुंतखब किया है, वो अल्लाह के घर की ज़ियारत के तसव्वुर से ही सरशार नजर आते हैं। उनके दिल से तो हर लम्हा बस यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द अपने घर का दीदार करवा दे। आज़मीन हज के लिए सबसे अहम लम्हा वो है कि वो इस मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत कैसे करेंगे जिसका नाम वो रोज़ाना 5 वक्त अपनी नमाजों में लेते हैं। काबे इस इमाम के बोल के काबेतुल्लाह का मुंह काबे तरफ बोलते बोलते जब देखे एक बार है तो रोना आ जाता है। जब काबेतुल्लाह जो है वो कशिश है कि हर एक आदमी को जो है, जो आदमी को अट्रैक्शन जो है वो अल्लाह ताला ने वैसा है नहीं। 70,000 फरिश्ते उनके तरफ घूम रहे हैं। हम लोग भी जाके तवाफ करते और दुआ मांगते, इसीलिए कि वो मुक़द्दस जगह हमें मिल रही है, हमें खुशकिस्मत है। जो हज करने का जो मौका मिल रहा है, जो काबतुल्लाह को जाने का जो मौका मिल रहा है, तसव्वुर में जिसको हम सोचते थे आज वो हमारी नज़रों के सामने होगा। जब काबतुल्लाह सामने आएगा तो ज़रूर इंशाअल्लाह हम दुआएं करेंगे आलम इस्लाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे अहल वयाल के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आलम इस्लाम को खैर से रखें। हज इस्लाम का एक अहम सुतून है, एक ऐसा सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा फ़रीज़ा हज की अदायगी करे। हर साल की तरह इस साल भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों फर्जंदान तौहीद फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा का सफ़र कर रहे हैं। हज एक ऐसा मुबारक सफ़र है जहां कदम कदम पर रहमत व खैर पोशीदा है। हज इस्लाम का एक अजीम शान रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा फ़र्ज है, बशर्ते कि वो मक्का मुकर्रमा तक जाने का खर्च बर्दाश्त कर सकता हो। हर मुसलमान के लिए ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है, जिस तरह 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है। इसलिए हर कोई मुसलमान चाहता है हर कोई वहाँ पर जाकर सरकार के बारगाह में दुआ करे, सलाम पेश करे और अपने तौबा को वहाँ पे इजहार करे और तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करे। हज जो एक फ़रीज़ा है उन लोगों के लिए जो साहिब इस्तिताअत होते हैं। हज इस्लाम का जो एक रुकन है, एक अहम रुकन है जो साल में एक मरतबा किया जाता है, जो साहिब इस्तिताअत होते हैं। तो हज हमारे लिए बहुत ही एक अहम ऐसा फ़रीज़ा है, एक ऐसा लफ्ज़ है कि वहाँ पर जब हम काबतुल्लाह जाएंगे, वो मिना का मंज़र, वो अरफ़ात का मंज़र, वो मुज़दलिफ़ा का मंज़र जो हम सिर्फ सोचते थे, आज प्रैक्टिकली उसमें करने का जो मौका मिल रहा है, रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका मुझको भी अता किया। हज जो है बहुत फ़र्ज़ बना दिया अल्लाह ताला ने, जैसा रोज़ा फ़र्ज़ बना दिया वैसा रोज़ा के साथ साथ अल्लाह ताला ने ये हज भी फ़र्ज़ बना दिया। इसके लिए हमें सबके लिए दुआ मांगेंगे, हमारी उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे और हमारी लोग जो भी दुआ कबूल होते बोल के वहाँ हरम में जाके दुआ करेंगे और मीना में भी दुआ करेंगे। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह जहां अल्लाह ताला के प्यारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। ये आज़मीन हज बड़े ही खुश नसीब हैं कि मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करेंगे और गुंबद ख़िज़रा को अपनी आँखों से देखेंगे। उलमा इकराम कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हाज़री के अपने अलग आदाब हैं और आज़मीन हज को चाहिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हाजिर हों और अपना सलाम अर्ज़ करें। हाजी चाहे हज से पहले या हज के बाद जैसा उसकी सहूलत हो उस तरीके से जाता है तो उस रोज़े अतहर पर जाकर बिल्कुल अदब एहतराम के साथ सलात व सलाम के नजराने पेश फरमाते हुए बिल्कुल इज़्ज़त, क्योंकि असलाफ़ ने मदीने में रहकर भी उस मुक़द्दस
روضہ اطہر کی جالی کو بوسہ نہیں لیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہاں کے آداب کو ملحوظ رکھنا ان کو مقصود تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اس حالت میں جائیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جائیں گے. اسی وجہ سے حجاج کرام سے بھی یہی گزارش کی جاتی ہے جب روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں تو بالکل احترام کے ساتھ جائیں. اور یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ جس کسی نے حج کیا ہے اور روضہ اطہر کی حاضری نہیں دیا ہے وہ بدبخت ہے اور اس کے لیے بد نصیبی کی بات ہے اور سخت محرومی کی بات ہے. کثرت سے درود پڑھنا ہے، سرکار کے بارگاہ میں توبہ کرنا ہے اور دعا مانگنا ہے. تمام امت محمدیہ کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعا مانگنا ہے. اور اسی طرح ہمارے والد صاحب کی مغفرت کے لیے، تمام ہمارے خاندان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے وہاں پر انشاءاللہ تعالی دعا کروں گا میں. حج ایک مبارک ایمانی سفر ہے جہاں قدم قدم پر رحمت و خیر پوشیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. وہ تمام عازمین حج بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور تجلیات الہی سے بہراور ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. لہٰذا تمام عازمین حج کو تمام آداب و شرائط اور ہدایات کی رعایت کے ساتھ اس سفر کو انجام دینا چاہیے تاکہ اس کے فوائد و برکات زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم عازمین حج سے اور ان کے عزیزوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مقدس سفر پر روانہ ہونے سے قبل ان کے کیا تاثرات ہیں اور ان کے رشتہ دار کیسا محسوس کر رہے ہیں. پروگرام میں فی الحال وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے اس پار آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام سفر حج حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے. ہر چند کے حج بیت اللہ کی سعادت جن لوگوں کی تقدیر بنتی ہے ان کا شمار خوش نصیب لوگوں میں کیا جاتا ہے، لیکن خوشی کے اس موقع پر بھی فطری رشتوں کی زنجیروں میں بندھے انسانی جذبوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. عازمین جب ایک دوسرے سے بچھڑنے کے احساس سے دوچار ہوتے ہیں تو آنکھوں کے پیمانے چھلک پڑتے ہیں. شاید یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمام اپنائیت آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلتی ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حج ہاؤس میں اپنے عازمین حج کو الوداع کہنے عازمین کے رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اپنے پروگرام کے اس حصے میں ہم عازمین حج سے اور ان کے رشتہ داروں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مقدس سفر پر روانہ ہونے سے قبل کیسا محسوس ہوتا ہے اور عازمین حج کے رشتہ دار اپنے عزیزوں سے بچھڑنے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو آئیے ناظرین شامل ہوتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں. عازمین حج احرام باندھنے کے بعد جہاں خود کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے جانے سے قبل ایک دوسرے سے اپنی غلطیاں معاف کرواتے نظر آتے ہیں، وہیں دوسری جانب عازمین حج کے عزیز و اقارب عازمین حج سے اپنے حق میں دعائیں کرانے کی درخواست کرتے نظر آتے ہیں. جانے والے حاجی صاحب سے نیک تمناؤں کو لے گئے ہمارے لیے اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے دعاؤں کی تمناؤں کی گزارش کیا ہوں. منظر تو بہت اچھا دکھ رہا ہے اور میرے والدہ والد جا رہے ہیں، بہت خوشی ہے. اور میری بھی تمنا ہے کہ اگلے سال میں بھی جانے کے لیے کوشش میں ہوں. یہاں پر کا منظر تو دیکھ کر مجھے واقعی میں بہت اچھا دکھ رہا ہے. ماشاءاللہ بہت لوگ حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں یہاں پہ ہمارے خالہ اور خالو کو ڈراپ کرنے کے لیے آؤں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا انشاءاللہ سب لوگ جو بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول کرے اور ان کے جتنے بھی حق میں جتنے دعا ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دیں. آمین. حج ہاؤس پر میں اس لیے آیا کہ ہمارے والد اور والدہ حج کو جا رہے ہیں اور یہاں کا منظر تو ماشاءاللہ بہت سہانا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور یہ کیا ہے ہمارے دل کی ہماری تمنا بھی تھی ہمارے والد والدہ حج کو کرے، اس کے بعد ہمارا بھی تمنا ہے کہ ہم بھی جائیں حج کے لیے. میں ہمارے نانی ماں کو چھوڑنے کے لیے آئی ہوں اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو حج کے لیے بھیجنے کے لیے آئی ہے. ہمارا بھی دل کر رہا ہے کہ حج کو جائے اور عمرہ کرے اور دعا کے لیے تو بہت تمنا ہے. احرام باندھنے کے بعد حج ہاؤس کے عبادت ہال میں عازمین 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں. اس کے بعد عازمین حج کو سفر کے متعلق ضروری ہدایتیں دی جاتی ہیں اور پھر یہ کارواں خدا کی راہ میں نکل پڑتا ہے. بسوں کے ذریعے عازمین حج ایئرپورٹ کو روانہ ہوتے ہیں. پورا منظر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے گویا بندہ اپنے رب کو ملنے کے لیے بے تاب ہے. بہت اچھا محسوس رہا. ہر ایک مسلمان کو یہ حج نصیب فرمائے
कबूल फरमाए, हमारे को ये हज आसान फरमाए। अब जा रहे हमें अल्लाह ताला के पास, हमारे को ये हज पूरे अहकाम हमारा अच्छे तरीके से हो जाना। खुशमत वाली हूँ कि मैं उस मकाम पे जाएँ, इतनी सुकून की जगह है कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये इबादत जो है माली और बदनी इबादत है, हर चीज़ का इसमें जो ना इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें माल भी लगता है और आपका जिस्मानी इबादत भी है, तो इसलिए हट्टे कट्टे सेहतमंद रहने के इबादत करने में ये ज़्यादा जो ना मुफीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो ना इसका सुरूर और आप जो ना इसका मज़ा सही उठा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमान को हज बैतुल्लाह की सादत ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ज़रूर अता फरमाए, और जो लोग इस साल इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं उनके सफ़र को आसान फरमाएं और उनके हज को कबूल फरमाएं। तो दोस्तों, ये था प्रोग्राम सफ़र हज का हमारा आज का एपिसोड, जो कि आपकी खिदमत में पेश किया गया हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से। ये आज़मीन हज बड़े ही खुश नसीब हैं कि फ़रीज़ा हज की अदायगी के बाद अपने घरों को वापस आएंगे और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमान को हज बैतुल्लाह की सादत ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ज़रूर अता फरमाए। फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है आपसे रुखसत होने का। अपने मेज़बान आरिफ मोइन को कैमरा मनोहर के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि कल आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।